شرم آنی چاہیے ان تمام GCC اور پاکستانی لیڈران کو جو جا کر ٹرمپ کے گھٹنے مالش کرتے رہے جب وہ تیاری کر رہا تھا ایران پر حملہ کرنے کے لیے. جارحیت کی جنگ ہے جو امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر مسلط کی ہے ایران کے اوپر. مطلب UAE, سعودی, قطر پہ بھی حملے کر دی ہیں, تو اٹس ناٹ لائک یو ہیو اینی فرینڈز ان دی ریجن. کیا آیت اللہ خامنائی کو یہ خبر نہیں تھی کہ امریکہ اور اسرائیل اس کے خون کے پیاسے ہیں؟ Why did you have to sit in that building؟ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا جب اوپر سے بم گرے, کہیں جا کے چھپ جاتا. ایران کے پاس مزید کتنے بیلسٹک میسائلز رہ گئے مجھے نہیں پتا, لیکن کچھ زیادہ نقصان وہ اسرائیل کو نہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ کو. لیکن بتائیے امریکہ کو کنڈیم کیا ہے کہ نہیں؟ ہم نے امریکہ نہیں کیا نا. وہ ہمارے جرنیل تو جا کے ان کی گود میں بیٹھ گئے ہیں. ویسٹرن ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی, اس کی پرائس بھی بہت زیادہ تھی. اسرائیل کی آئرن ڈوم کی ہم ہر بندہ بات کرتا تھا. جو ٹارگٹس چنے گئے وہ AI کی مدد سے تھے. آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت میں ان کو نشانہ بنانے میں AI کا بہت کردار ہوگا. کیا یہ امریکہ ہمیشہ ایسا ہی تھا اور وہ ہمیں جھوٹ بولتا رہا تھا کہ نہیں نہیں ہم بڑے اچھے ہیں, ہم بڑے نیک ہیں, ہم دنیا کو ایک گلوبل میلٹنگ پاٹ بنانا چاہتے ہیں, ہم چاہیں تو گرین لینڈ لے لیں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں جس سے پوری دنیا جو ہے ششدر ہو کر رہ گئی ہے. ٹرمپ جلدی چلا جائے, مر جائے, تو اس کے بعد میرے خیال میں ایسی سوچ زوال کی طرف جائے گی. کویت نے امریکہ کے 3 جہاز غلطی سے مار گرائے, بہت اچھا کیا. لیکن یہ ہوا کیسے؟ میرے خیال میں یہ AI کی کوئی اس کی اپنی کوئی گلچ تھی, میل فنکشن ہو گیا. میل فنکشن. AQ خان کے جو بلو پرنٹس تھے وہ ہم نے ایران کو دیے. ڈائیگرامز, وہ بم کے ڈیٹیلز جو چائنا نے ہمیں دیے تھے وہ اس نے شیئر کیے. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have one of our favorite guests back on the podcast, Parvez Hood bhai sahab, بہت شکریہ as always for being on the show. کچھ عجیب حالات ہیں and اسی سے میں شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ since you've last been on the podcast, obviously پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایک escalation ہوئی ہے and then اس سے بھی بڑی escalation between Israel, Iran and all the neighboring countries. What do you make of all of it? جارحیت کی جنگ ہے جو امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر مسلط کی ہے ایران کے اوپر. یہ ہر بین الاقوامی قاعدے کے منافی ہے, اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. ایران کے اوپر جو حملہ کیا اور پہلے ہی دن ان کے رہبر اعلیٰ کو نشانہ بنا کے مار دیا, شہید کر دیا, تو جتنی مذمت میں کر سکتا ہوں وہ کم ہے. تعجب اس بات پہ ہے کہ دنیا اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتی. اگرچہ یورپ نے ساتھ نہیں دیا ہے ٹرمپ کا, لیکن 3 ممالک تو ادھر ہیں جو کچھ ڈھکی چھپی باتیں کر رہے ہیں. ایک ہی ملک ہے اسپین جس نے کھل کر اس کو برا کہا ہے. اب یہ ایک جو حملہ ہوا ہے اس کا ایک واضح مقصد ہے کہ پورا مشرق وسطیٰ اسرائیل کے قبضے میں آئے, اسرائیل پھیلتا چلا جائے, اسرائیل امریکہ کے مفادات کا ضامن بنے, وہاں پر اس کا چوکیدار بنے, کیونکہ یہ تیل سے مالا مال علاقہ ہے پورا. اور اگرچہ عربوں نے بڑی خوش آمد کرنے کی کوشش کی ہے ٹرمپ کی, امریکہ کی. ٹرمپ کو چھوڑیے, پچھلے 40 سال سے 50 سال سے یہی کوشش کرتے رہے, لیکن when push comes to shove it is اسرائیل جو امریکہ کا حامی ہے, اس کا دوست ہے, جس پر امریکہ پوری طرح سے بھروسہ کرتا ہے کہ اس کے مفادات اور امریکہ کے مفادات جڑے ہوئے ہیں, ایک ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایران کافی سالوں سے ایک سٹانس لے چکا تھا اسرائیل کے خلاف, امریکہ کے خلاف, اینڈ دیکھیں ایک چیز تو آپ کو کہنی پڑے گی کہ مطلب دے آر اے ویری بریو نیشن. وہ تو آج بھی ویڈیوز جو نکلتی ہیں فرام ایران شو کیس دیٹ, لیکن ہاؤ ڈز دس اینڈ فار دیم؟ مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ اچھا اگر وہ اس دفعہ کسی طریقے سے وتھ اسٹینڈ بھی کر لیں, آئی نو دیو لاسٹ دیئر لیڈر, لیکن اگر وہ کسی طریقے سے یہ والی بیٹل کہیں جیت بھی جائیں اور US
پریشر میں آ کے واپس چلا جائے. ٹرمپ نے بھی مڈ ٹرمز بھی دیکھنے ہیں, الیکشنز بھی دیکھنے ہیں, فیوچر دیکھنا ہے امریکہ کا. اگر وہ اس بیٹل سے نکل بھی جائیں تو ایونچولی تو وہ واپس آئیں گے, چھوڑیں گے تو نہیں اب. اور اب تو آپ نے مطلب UAE, سعودی, قطر پہ بھی حملے کر دی ہیں, تو اٹس ناٹ لائک یو ہیو اینی فرینڈز ان دا ریجن. ایران کی یہ اسٹریٹجی کب تک ایسے چل سکتی ہے؟ دیکھیے یہ بات جو آپ نے کہی نا کہ ہم ایران کو خراج پیش کرتے ہیں کہ یہ واحد ملک ہے جس نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا اور جس نے اسرائیل کو آنکھیں دکھائیں اور امریکہ کو آنکھیں دکھائیں اور آخر لڑ رہے ہیں, اور یہ تو اب ان کے لیے بس موت اور زیست کی جنگ ہے. اٹس دا فائنل بیٹل فار دیم. تو لڑیں گے. تو اس لحاظ سے تو میں آپ کی بات کی پوری تائید کرتا ہوں. ہیٹس آف ٹو دیم فار بینگ اے ویری بریو نیشن. دوسری طرف میں ایک عرصے سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی سوچ کیا تھی آخر. وہ پچھلے 50 سال سے یہ کہتے آئے ہیں, چلیے 50 نہیں تو 47 سال سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے, اس صہیونی ملک کو ہم کسی صورت کسی حال میں تسلیم نہیں کریں گے. پھر انہوں نے اپنے پروکسیز سارے مشرق وسطیٰ میں پھیلائے, حماس, حزب اللہ, حوثی, یہ سب. اچھا ایران ٹھیک ہے بڑا بہادر اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ذہین لوگوں کا ملک ہے, لیکن اس میں کہاں یہ حکمت تھی؟ دیکھیے اگر ایک غنڈہ ہے آپ کے پڑوس میں جو آپ کے محلے میں رہتا ہے, پتہ آپ کو کہ غنڈہ ہے, لیکن آپ پھر اسی حساب سے اپنی حکمت عملی بنائے نا. آپ اس کے منہ پر جا کر تھوکیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کوٹ دے گا آپ کو. ایران اور اسرائیل کی کوئی سرحدیں تو نہیں ملتی ہے نا, ہماری تو افغانستان اور انڈیا سے ملتی ہیں, اور ہم اس کے حساب سے اپنی دفاعی اسٹریٹجی بناتے رہے ہیں. لیکن ایران اور اسرائیل میں کوئی 1,500 کلومیٹر کا فرق ہے. کیا ضرورت پڑی تھی ایران کو, ایران کے ملاؤں کو, کہ وہ جا کر اسرائیل کو للکارتے کہ ہم تمہیں مار دیں گے, ختم کر دیں گے, اور 40 سال سے یہی کہتے آئے ہیں. سو وائی ڈڈ دے ہیو ٹو پروووک اسرائیل انٹو دس؟ اسرائیل کو بہانہ مل گیا نا. اگر ایران ایک اتنا ہی مضبوط ملک ہوتا جتنا کہ اسرائیل ہے تو پھر تو برابری کی لڑائی ہو سکتی. لیکن اگر ایک کی طاقت اتنی کم ہے اور دوسرے کی اتنی زیادہ ہے تو پھر تو کوئی توازن نہیں بنانا. ایک اور بات, ایران اندرونی طور پر اب بکھرا ہوا ہے. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں بہادر ہے, ہم کہتے ہیں کہ اور میں پوری طرح 100% فلسطینیوں کے ساتھ ہوں, اور جو ایران نے فلسطینیوں کے ساتھ جو ان کو سپورٹ کیا ہے, وہ ہیٹس آف ٹو دیم. بہت ہی, یہ تو واحد ملک ہے جس نے یہ کیا. لیکن ذرا یہ سوچیے کہ یہ تو بنیادی طور پر عربوں کا اپنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے نا. ایران تو 1,500 کلومیٹر دور ہے, یہ تو مصر کی بنتی ہے, مصر جس کی سرحدیں ملتی ہیں فلسطین کے ساتھ, اور اردن جس کے مغربی کنارے پر بہت سے فلسطینی بستے ہیں. وائی ڈڈ دے ناٹ ڈو اینی تھنگ؟ تو بنیادی ذمہ داری تو عرب ممالک کی ہے, ایران کی نہیں ہے. مگر ایک اور دکھ کی بات بھی, ایران کے اندر دراڑیں ہیں اور ایران کے لوگ ملاؤں سے بیزار ہیں. جو ذی شعور وہاں پر ہیں وہ بہت بیزار ہیں ایران کے ملاؤں سے. ادھر ایک لڑکی اگر حجاب اٹھائے تو اس کا سر پھاڑ دیتے ہیں, جیسا کہ کیا ماسا آمینی کا, اور جس کے بعد سینکڑوں لڑکیوں کو انہوں نے مار دیا. تو ایسے ظالم جب ہوں گے, جب ملا آپ کے ملک پر حکمرانی کریں گے, تو وہ
اس ملک کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتے، اس کو آگے نہیں لے جا سکتے. وہ جنگیں لڑ سکتے ہیں، وہ شہادت دے سکتے ہیں. اور ذرا یہ بھی تو دیکھیے نا، کیا آیت اللہ خامنائی کو یہ خبر نہیں تھی کہ امریکہ اور اسرائیل اس کے خون کے پیاسے ہیں؟ Why did he have to sit in that building؟ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا جب اوپر سے بم گرے، کہیں جا کے چھپ جاتا. اس میں کیا بے عزتی ہوتی؟ وہ ایک حکمت عملی ہے. It's a strategy. You have to be protective. Why did he expose himself؟ بس اگر شہادت کا شوق ہے تو کیا اس کو شاید یہ لگ رہا تھا، ایک رومر یہ بھی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی شہادت سے شاید یونٹی بڑھ جائے ایران کے اندر. اب جب آپ کی لیڈرشپ ساری اڑا دی جائے، اور ملٹری لیڈرشپ خاص طور پہ جنگ کی حالت میں، تو یہ احمقانہ سوچ ہے. لیکن آپ نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات کی، اگر میں اس کو کوریلیٹ کروں جو بات ہمارے پڑوسی ملک ہمیں کہتے تھے بالکل ہماری جنگ سے پہلے، کہ آپ کے جو لوکل لوگ ہیں وہ آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو میری انٹرنل بات ہے نا، یہ تو میرے گھر کی بات ہے. بے شک ایران کے اندر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، رژیم غلط کر رہا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ پھر ایک سول وار ہونی چاہیے نا، وہ ایک انٹرنل بیٹل ہونی چاہیے. اسرائیل یا امریکہ کا تو چلیں کوئی حق نہیں بنتا اس چیز کے اندر آنے کا، یا اس چیز کا سلوشن. رژیم چینج صرف انٹرنل ہونی چاہیے، ایکسٹرنلی تو پھر پپٹس بنتے ہیں نا. لیکن اگر میں آپ سے یہی پوچھوں، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ دا ڈفرینس بٹوین لیٹ سے پاکستان اور افغانستان کی جنگ، پاکستان اور انڈیا کی جنگ، اور مثال کے طور پہ اسرائیل اور ایران کی جنگ، از اتنا ڈسٹینس بٹوین دیم. اگر سعودی، یو اے ای، قطر یہ وتھسٹینڈ نہ کر پائے پریشر، اگر ہفتہ اور جنگ چلے، تو بہت سارے رپورٹس آ رہے ہیں کہ کتنا یو اے ای سفر کرے گا، کتنا سعودی سفر کرے گا، کتنا قطر سفر کرے گا، اور ان سے یہ نہیں ہو پائے گا، اور وہ چاہیں گے کہ یار یہ بیسز، یہ لڑائی ہماری لڑائی نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں. اگر ایسا ہو تو اسٹریٹیجکلی اسرائیل پھر ایران کو اٹیک کیسے کرے گا؟ کیونکہ ایئر کرافٹ کیریئرز تو ایک بونس سسٹم ہوتے ہیں نا، ان سے تو نہیں آپ جنگ لڑ سکتے، وہ بھی ایک اس طرح کی وینٹیج پوائنٹ پہ. تو اگر ایران اس پوائنٹ پہ اپنی ڈیفنس جاری رکھے اور اتنا پریشر بس کریٹ کر دے کہ سعودی، یو اے ای، قطر کہہ دیں کہ یار ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہوں گے، ہمارا جو انفراسٹرکچر کو ڈیمیجز ہو رہی ہے، ہماری اکانومی کو ڈیمیج ہو رہی ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو اس کے بعد اسرائیل واپس کیسے آئے گا؟ یہ ایران کی بڑی اچھی حکمت عملی ہے کہ 6 GCC ممالک کو اس نے اپنا ہدف بنایا ہے، اس پر میزائل داغے اور خاصا نقصان کیا. ادھر آئل ریفائنریز اس وقت جل رہی ہیں، ادھر امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے، اور امریکہ کو پہلے کسی نے اس طرح سے نہیں مارا تھا. ویتنام کے بعد کبھی امریکہ کو اتنی بڑی چوٹ نہیں لگی ہے جتنی کہ اب لگی ہے. تو اس لحاظ سے ایران کی حکمت عملی میں سمجھتا ہوں بہت سنجیدہ ہے اور بہت سوچی سمجھی ہے اور بہت درست ہے. اس حال میں جب اس کے اوپر اسرائیل اور امریکہ حملے کر رہے ہیں تو ایک ہی ان کے پاس لیور بنتا ہے، اور وہ یہ کہ GCC ممالک جس میں سعودی عرب، قطر، دبئی، یو اے ای، بحرین اور کویت ہیں. تو یہ جو 6 ممالک ہیں، چونکہ ان کو اتنا بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، اور چونکہ انہوں نے امریکہ کی اتنی دہائیوں سے خوش آمدی کی ہے. یاد ہے نا ابھی قطر کے امیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک 600 یا 700 ملین ڈالر کا جہاز تحفے میں دیا تھا، جو وہ ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال کرے گا. تو اب اتنی زیادہ خوش آمدیوں کے بعد اگر امریکہ نہ مانے اور صرف اسرائیل ہی کو مانے تو اس سے امریکہ کی ساکھ ختم ہو جائے گی پورے مشرق وسطیٰ میں، جس کی کیا امریکہ کو پرواہ ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو جس پر سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن آئی تھنک دس از دا رائٹ پالیسی. اس وقت جو ایران حملے کر رہا ہے وہ ویسے اسرائیل کو تو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا نا، جتنے بھی میسائل وہ چھوڑے. ہاں ایک آدھ جو ہے وہ
تل ابیب پہنچ گیا, ایک آدھ جا کر کسی کو نقصان پہنچایا. تو اس وقت تو کیجولٹی کاؤنٹ یہ کہ 10 اسرائیلی مرے ہیں اور کوئی 550-600 ایرانی مرے ہیں. ایران کے پاس مزید کتنے بیلسٹک میسائلز رہ گئے مجھے نہیں پتا, لیکن کچھ زیادہ نقصان وہ اسرائیل کو نہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ کو. تو جو اس کے اتحادی ہیں, جہاں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں, اس کو وہ نشانہ بنا رہا اور بالکل ٹھیک کر رہا. اور ان کا کیا ہوگا آگے جی سی سی ملکوں کا؟ اگر میں فار ایگزامپل یو اے ای کی بات کرتے ہیں, دبئی کی بات کرتے ہیں, ابو ظہبی ایک ٹورزم کا ہب بنا ہوا تھا, ایک ٹرانزٹ ایئرپورٹ تھا ان کا, دنیا پوری ادھر سے ٹریول کرتی تھی. بہت سارے آپ کی ویسٹرن کنٹری سے لوگ آئے پچھلے کچھ سالوں میں, کووڈ کے بعد اسپیشلی, اور وہاں پہ سیٹل ہونا شروع ہوئے. وہ ایک دنیا کا آئی بلیو, آئی کوڈ بی رانگ, لیکن اٹس دا سیفسٹ سٹی ان دا ورلڈ, دبئی. اور یہ ان کا سورٹ آف سیلنگ پوائنٹ تھا, یو ایس پی تھا کہ دبئی, اگر مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ انڈیا میں رہتے ہیں, آپ جہاں جہاں پہ آپ رہتے ہیں, نائجیریا میں رہتے ہیں, جہاں ملک جہاں سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا ایشو ہے, یا یورپ میں رہتے ہیں اور سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا ایشو بنتا چل رہا ہے, تو آپ آئیں اور دبئی خوبصورت ہے, دبئی سیف ہے, دبئی آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اس جیسی سچویشن, اس جیسی جنگ کے بعد کیا وہ امیج ٹارنش ہو گیا ہے؟ آپ نے رشینز اور چائنیز کو چھوڑ دیا, وہ بہت بڑی تعداد میں ہے, بہت بڑے پیسے, ایون اسرائیلیز بھی بہت ہیں, اسرائیلی بھی. اور دیکھیں جو کتنی ان کے قریب رشتے ہیں کہ ایمریٹس آفرز یو اسپیشل ڈیلز فار فلائنگ ٹو ٹیل اویو. تو اتنا اسرائیل اور یو اے ای کا آپس میں تعلق بنا ہے. اچھا, تو سوال آپ کا یہ کہ کیا دبئی کی حیثیت دوبارہ برقرار ہو سکتی ہے کہ نہیں, کیا وہ دوبارہ اس کا یہ امیج بنے گا کہ نہیں. اس سوال کا انحصار, اس کے جواب کا انحصار اس پہ ہے کہ جنگ میں آگے کیا ہوگا. اگر تو ایران کی حکومت قائم رہتی ہے, چلیے جو خمینائی کے بعد سپریم لیڈر آئے گا اس کو بھی اگر مار دیا اور پھر اس کے بعد کو بھی مار دیا, لیکن اگر وہاں پر یہ اسلامی انقلابی حکومت رہتی ہے تو پھر تو ان کو ہمیشہ اس کا کھٹکا لگا رہے گا کہ ہاں یہ کسی وقت بھی ہو سکتا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہارمز جہاں سے سارا تیل گزرتا ہے وہ صرف کوئی میرا خیال ہے 25 میل چوڑا ہے. آپ اگر ایک کنارے پر کھڑے ہوں تو دوسرا کنارہ نظر آتا ہے, اور دوسرے کنارے پہ یو اے ای ہے. تو اتنا جب کم فاصلہ ہو تو پھر ہاں ایران اگر اسی جگہ رہا اور حکومت ایران کی وہی سوچ کو آگے بڑھاتی ہے تو پھر تو دبئی میں وہ حالات دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے. لوگ بھاگیں گے وہاں سے, ادھر پلاٹ نہیں خریدیں گے, جائیداد نہیں خریدیں گے, فرق آ جائے گا. اور ایک آرگیومنٹ آج کل سوشل میڈیا پہ پاکستان میں اس چیز پہ بھی چل رہی ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو لیا دنیا نے, دبئی نے مثال کے طور پہ اوپن اپ اپنے آپ کو کیا, اوپن اسکائز پالیسی رکھی, ٹورزم کیا, لبرلائزیشن کی, اور ملٹری وغیرہ پہ اتنی توجہ نہیں دی. ان نے الائنسز کی جو ایک گلوبلائزڈ ورلڈ کا لاجک تھی, ٹھیک ہے. پھر ہم جیسے اور ایران جیسے غربت والے ملکوں نے جن نے صرف اپنی فوج پہ توجہ دی یا فوج نے اپنے آپ پہ توجہ دی, جیسے بھی آپ نے اس کو دیکھنا ہے, آج وہ ملک because of their battled hardened armies and the investment in their armies in a way seem safer than the ones without them, right? کیا یہ آرگیومنٹ جو دنیا کی تھی ٹیک پہ فوکس کرنے کی, ٹورزم پہ فوکس کرنے کی, انفراسٹرکچر پہ فوکس کرنے کی, اب اپنے سر پہ مطلب الٹا ہو گیا ہے, اور اب ایسا ہے کہ سب کو ایک فوج کی ضرورت ہے, سب کو ایک اپنی ڈیفینس کی ضرورت ہے, کیونکہ فورن پالیسی تو ہم نے دیکھ لی ہے کتنی جلدی چینج ہوتی ہے آج کل. کبھی ہمارے بھائی تو کبھی ہمارے دشمن, کبھی بنگالی ہمارے دشمن تو آج ہمارے بھائی. فورن پالیسی آج کل تو یہ پوڈ کاسٹ ختم ہونے کے دیر میں کوئی پتہ نہیں کل کیا اناؤنس ہو جائے. ان دس ورلڈ ڈو یو نیڈ اے اسٹرانگ آرمی؟
Well, strong army these days is a technological army. جو آپ کہتے ہیں کہ پاک فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو 5-6 جہاز، ٹرمپ تو اب کہتا ہے کہ 8 جہاز پاکستان نے آپریشن سندور کے مار گرائے تھے، وہ کیا بیٹل ہارڈننگ، اس میں کون سی بات ہوتی ہے؟ وہ تو چائنیز ٹیکنالوجی تھی. JF-17 جہاز تھا، PL-15 میزائل تھے، اوپر سے سیٹلائٹ انفارمیشن پاکستان کو مہیا کیا گیا چائنا کی طرف سے. چائنا میں ان پائلٹس کی ٹریننگ ہوئی. تو یہ بیٹل ہارڈننگ اس کو کیا کہا جائے؟ جہاں تک لڑنے کی بات ہے تو اب جو مقابلہ ہونے والا ہے، ہونے لگا ہے طالبان کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج جا کر کابل پہ قبضہ کر سکتی ہے؟ آخر وہ رشیا سے لڑ چکے ہیں، سوویت یونین سے لڑ چکے ہیں. تو یہ آگے دیکھنے کی بات ہے. لیکن آپ کا سوال اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. تو ہاں، سعودی عرب نے اربوں ڈالر کے کلوز ٹو $1 ٹریلین امریکہ سے اسلحہ خریدا ہے، لیکن وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. UAE والے اگر وہ اتنا ہی خریدیں یا اس سے زیادہ خریدیں اسلحہ، اس سے بھی وہ مضبوط نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ لڑنے کا ٹریڈیشن ہی نہیں ہے. مصر کی فوج تھی، لیکن وہ تو پھر کب کی ختم ہو گئی ہے، جب سے اسرائیل نے ان کو مات دی، پہلے 67 میں، پھر 73 میں. لہٰذا اب وہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں کہ پاکستان سے کرائے کے سپاہی آئیں اور ان کی جنگیں لڑیں وہاں. تو کیا وہ اسرائیل، اچھا اب سوال اصل میں یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کیوں نہیں لڑ سکے؟ 600 ملین عرب ہیں، اور وہ کتنے ہیں بتائیے؟ 6 ملین، 8 ملین ہے. 8 ملین، چلیے گھسیٹ کے اس کو 9 کر دیں، 8-9 ملین. اور وہاں 500-600 ملین عرب. کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا ہے آئی تھنک اس پر موقف؟ جس طرح آپ نے بھی پاکستان کی بات کی کہ ہمارا اصل USP ہماری فوج سے زیادہ ہماری چین کے ساتھ دوستی ہے، شاید یہی ہے کہ لوگوں کو اسرائیل کا جو بڑا بھائی ہے ان دا ویسٹ، اس سے بھی ڈر لگتا ہے. اور وہ ایک بہت بڑا، I mean it is the greatest army that we know of in the world right now. تو اس چیز سے شاید ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ اسرائیل سے پنگا لیں گے تو ان کا امریکن بھائی جب آئے گا تو اس سے تو نہیں پنگا لے سکتے. لیکن دیکھیں، امریکہ 67 کی وہ جنگ میں اس نے کوئی خاص کردار انجام نہیں دیا تھا. 73 میں چلیے تھوڑا بہت نیوکلیئر ویپنز تو اسرائیل نے فرانس کی مدد سے بنائے تھے، لیکن جنگیں انہوں نے خود سے لڑی نا. There were no American troops on the ground. There was no American aerial support in 67 or 73. مگر وہ کیوں لڑ سکتے ہیں ان اتنے بڑے مخالفین کے خلاف؟ پیسے ہیں زیادہ. پیسے ویسے پیسے تو ان کے پاس بھی بہت ہیں ہمارے عربی بھائیوں کے. پیسے نہیں، عقل کی بات ہے. ساری جنگیں جو لڑی جائیں گی، جو لڑی گئی ہیں پچھلے کئی دہائیوں میں، they require intelligence. وہ نہیں مخبری والی نہیں، لیکن یہ جو کھوپڑی کے اندر چیز ہوتی ہے نا، جو کچھ میں بہت زیادہ ہے اور کچھ میں کم ہے. تو عربوں میں عقل کی کمی. آپ کو لگتا ہے پاکستان ابھی فورن پالیسی کے اگر میں بات کروں، عقل کی بات کروں، تو کیا ہم انٹیلیجنس شو کر رہے ہیں؟ مطلب دیکھیں، ایک کوئنسیڈنس شاید لوگ کہیں کہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئنسیڈنٹلی ہم نے افغانستان کا جو ہمارا مسئلہ تھا اس کو جا کے حل اس دن کیا، جس سے ایک دن بعد اتنی بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا افغانستان کا مسئلہ چل رہا ہے تو ہم تھوڑے سے بزی ہیں، تو نہ ہم اپنا سعودی ڈیفینس پیٹ کو صحیح طرح دیکھ پائیں گے، نہ ہم اپنے ایرانی بھائیوں کو. ہم نے آئی بلیو ہماری گورنمنٹ پوزیشن بھی یہی تھی کہ ہم نے
ایران کو بھی کنڈیم کیا، اسرائیل کو کنڈیم کیا ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے، اور سعودی کو کہا کہ وی کنڈیم کہ ایران نے آپ پہ اٹیک کیا. سو ویری مکسڈ سگنلز. آپ لیکن بتائیے امریکہ کو کنڈیم کیا ہے کہ نہیں؟ ہم نے امریکہ نہیں کیا نا. وہ ہمارے جرنیل تو جا کے ان کی گود میں بیٹھ گئے ہیں. بورڈ آف پیس کی یہ پہلی جنگ تھی. شرم آنی چاہیے ان تمام جی سی سی اور پاکستانی لیڈران کو جو جا کر ٹرمپ کے گھٹنے مالش کرتے رہے جب وہ تیاری کر رہا تھا. اس وقت وہ تیاری کر رہا تھا ایران پر حملہ کرنے کے لیے، اور جب اس نے حملہ کیا ایک لفظ پاکستان نے امریکہ کے خلاف نہیں بولا ہے. یہ نوٹ کیجئے. جی نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ اس طرح بیک روم کانورسیشن ہوئی تھی کہ آپ اپنا یہ والا مسئلہ حل کر لو اور ہمیں یہ والا؟ نہیں دیکھیے وہ جو افغانستان اور ایران کے مسائل ہیں نا، کہ یہ جو دو الگ جنگیں ہیں یہ بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں. پاکستان کے فوجیوں کو یہ نہیں پتا تھا، حکومت کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے روز ایران پر یہ امریکہ اور اسرائیل مل کر حملہ کرنے والے ہیں. دیٹ واز اے ٹاپ سیکرٹ. اگر پتا ہوتا تو سب سے پہلے تو ایرانی جان لیتے نا. وہ کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتے. وہ خمینی کو کہیں چھپا دیتے، یا پتہ نہیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ شہادت کے طلبگار تھے تو وہ اور بات ہے. لیکن if the Iranians had known they would have done that. اب ایرانیوں کو اگر نہیں پتا تو پاکستانیوں کو کیسے پتہ چل سکتا کہ اب یہ جنگ ہونے والی ہے؟ لہٰذا یہ جو ساری کنسپیریسی تھیوریز ہیں نا، نان سینس ہیں بالکل، کہ افغانستان اور اسرائیل کی جنگیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. بالکل عقل سے خالی لوگ اس چیز کو مانیں گے. اور واٹ اباؤٹ دی فیکٹ کہ فار ایگزامپل ابھی کانورسیشن چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اباؤٹ نیوکلیر ویپنس، کہ اس زمانے میں AQ خان کے جو بلو پرنٹس تھے وہ ہم نے ایران کو دیے، اور آر سائڈ آف دا اسٹوری جو سوشل میڈیا پہ آج کل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ دے سورٹ آف کوڈ ہیو بلٹ دیٹ بامب بٹ دے وینٹ اینڈ سنیچڈ اس آؤٹ ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتانا چاہوں گا. جنرل مرزا اسلم بیگ نے ایک پالیسی قائم کی تھی اسٹریٹجک ڈیفینس کی، اور یہ پاک فوج کی آفیشیل پالیسی رہی تھی اس زمانے میں جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے. اور اس کے تحت پاکستان، ایران اور افغانستان مل کر امریکہ کو آنکھیں دکھائیں گے، ان کی مخالفت کریں گے. اور اس سوچ کے تحت پاکستان نے ایران کے ساتھ نیوکلیئر انفارمیشن صرف نہیں، نیوکلیئر ساز و سامان بھی دیا تھا. وہ تو پھر ایسے ہوا کہ ڈاکٹر AQ خان نے اپنا کاروبار بھی شروع کر دیا، جس میں نہ صرف ایران لیکن شمالی کوریا اور لیبیا کو یہ سینٹریفیوگز فراہم کیے، اور لیبیا کو وہ ڈائیگرامز، وہ بم کے ڈیٹیلز جو چائنا نے ہمیں دیے تھے وہ اس نے شیئر کیے لیبیا کے ساتھ. اور یہ کوئی میری گھڑی ہوئی بات نہیں، قیاس آرائی نہیں ہے. وہ سمندری جہاز جو امریکنوں نے پکڑ لیا تھا 2003 میں، غالباً یہ نومبر یا دسمبر 2003 کی بات کر رہا ہوں، جس کے بعد پھر AQ خان کو آ کر معافی مانگنی پڑی. یہ مشرف کا زمانہ تھا اور مشرف یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ امریکہ کو ناراض کرے. بہرحال تو پاکستان نے ایران کو نہ صرف اس کے سینٹریفیوگ کے جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ فراہم کیے تھے. یہ P1 سینٹریفیوگز کہلاتے ہیں، اور یہ کچھ آج کل کے زمانے میں بہت ایفیشینٹ نہیں مانے جاتے. ایرانیوں نے اس سے بہت بہتر سینٹریفیوگز بنائے ہیں جو ناتانز میں اور فورڈو میں نصب ہیں. تو پاکستان نے P1 پروٹوٹائپس بھی دیے تھے جو ادھر کہوٹا میں بنے تھے، مینوفیکچر ہوئے تھے. وہ ایران پہنچائے گئے تھے، اور وہ سرکاری جو ایئر فورس کے پلینز میں پہنچائے گئے تھے، جو میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، جانا ہے. بہرحال آپ کا سوال یہ کہ ایران نے تاخیر اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ایران نے دیر نہیں لگائی.
اس نے یہ دیکھا کہ یہ سینٹریفیوگ سے ہم بہتر سینٹریفیوگز ہم بنا سکتے ہیں، اور پھر بنائے، اور اس میں افزودگی انرچمنٹ تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی. اور اگرچہ مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے اس وقت کلو گرام ہائیلی انرچ یورینیم کے ہیں جو ایران نے تیار کیے ہیں. یہ کوئی 10 بم بنانے کے لیے کافی ہے لگ بھگ. اور یہ جانتے ہوئے امریکہ نے اس فورڈو کے اوپر اور ناتانز کے اوپر، یہ 2 ان کے بڑے نیوکلیئر سائٹس ہیں، ان کو تباہ کیا. یہ اور بات ہے کہ ٹرمپ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے تباہ تو کیا لیکن پھر ہم تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. That's another nonsense over there of Trump's. مگر ایران نے پوری کوشش کی. پھر پریشر آنے لگا ایران پہ کہ اس کو روکو، نہیں تو ہم تم سے بہت سختی کریں گے. پہلے تو جو پابندیاں ہیں، اقتصادی پابندیاں، وہ ہم تم پر عائد کریں گے، اور جس کی وجہ سے ایران کے حالات، اقتصادی حالات، معاشی حالات بہت خراب ہوئے ہیں. اور جس کی وجہ سے اب ایران کی حکومت نے، جب تاجروں نے ادھر اس پر احتجاج کیا تو ان پر گولیاں چلائی اور 3 سے 6 ہزار لوگوں کو مارا. یہ اس لیے کہ امریکہ نے جو پابندیاں لگائی تھی وہ بہت مؤثر ثابت ہوئیں. اچھا، اب تھوڑا سا اور پیچھے چلتے. 2015 میں نیگوسیشن شروع ہوئی کہ کسی طرح سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکا جائے، سلو کیا جائے، اور یہ قانونی طریقے سے IAEA کے تحت ان کی نگرانی میں یہ کیا جائے، جس کے نتیجے میں پھر JCPOA کے نام سے ایک معاہدہ ہوا. اور ہاں، مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے معاہدہ یہ نیگوشیٹ کیا نا، ارنسٹ مونیز، وہ میرا پروفیسر تھا. اچھا. تو اس سے بھی میں یہ باتیں سنتا رہتا. بہرحال 2018 میں ٹرمپ نے اس کو منسوخ کر دیا، اور اس کے بعد ایران نے کہا اچھا، ایسی کی تیسی، اگر ایک تصدیق شدہ معاہدے کو تم یوں توڑتے ہو تو پھر دیکھا جائے گا. اور پھر ایران نے انرچمنٹ کی رفتار تیز کر دی. تو کوشش تو کی پوری ایران نے. جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے، اس جنگ میں بہت ساری چیزیں مطلب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. پہلا تو یہ ہے، یہ ہم نے پاکستان انڈیا کی جنگ میں بھی دیکھا تھا کہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اس کی پرائس بھی بہت زیادہ تھی. اسرائیل کی آئرن ڈوم کی ہر بندہ بات کرتا تھا، ان کی ٹیکنالوجیز کی ہر بات کرتا تھا. اوبیسلی US ٹیکنالوجی بینگ کنسیڈرڈ دی بیسٹ. پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی انڈیجنس جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو بھی کچھ حد تک افیکٹو نظر آ رہی ہیں آپ کو، اگینسٹ اسرائیل آئرن ڈوم، اگینسٹ سعودی UAE، ادر پلیسز. اور اب وہ والی بھی ایک کانورسیشن آنا شروع ہو گئی. پاکستان کو بھی اب کانٹریکٹس ملنا شروع ہو گئے ہیں ڈیفینس ٹیک کے، کہ کیا ہمیں، کیونکہ اتنے عرصہ جنگ ہوئی نہیں تھی، ہم ایک پریسیڈنٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ لیٹ سے یورپین یا امریکن یا اسرائیلی ٹیک was superior to any indigenous tech that the Iranians had, یا any, say for example, technology that the Chinese were making. ان کی prices بھی کم تھیں. Are we seeing that sort of change? کیا ہمیں غلط فہمی تھی کہ یار just because something is from that part of the world وہ اس سے بہتر ہوگی؟ ٹیکنالوجی اب ایک اور رخ میں چل پڑی ہے. اب چونکہ بیسک سائنس تو ہم اس کی سمجھ گئے ہیں، لہٰذا اس کی پروڈکشن کی بات آتی ہے. تو مثال کے طور پر جو شاہد نامی ڈرون ہے جو بہت مؤثر ثابت ہوا ہے، نہ صرف اس اسرائیل جنگ میں یا ایران اور بمقابل عرب ممالک کے اس جنگ میں بہت مؤثر ثابت ہوا ہے، یہ یوکرین میں بھی بہت ثابت ہوا، بہت اچھی طرح سے واضح ہوا کہ یہ بڑے ایفیکٹو قسم کے ہیں. جہاں تک بیلسٹک میسائلز کا تعلق ہے، ہاں ایران نے اب اس میں یہ
صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ اسرائیل تک اس کے پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر ان کو آئرن ڈوم اور پیٹریٹ میسائلز اور ایجس سسٹم کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ کوئی جس سے 90% سے زیادہ ان کے میزائل گرا دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنے میزائل اور کتنے مہنگے میزائل ایران نے اسرائیل پر داغے ہیں، لیکن ان میں سے اب کوئی خاص انہیں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت بھی جو اسرائیلی ٹیکنالوجی اور خاص طور پر جو سرویلنس ٹیکنالوجی ہے وہ تو بہت زیادہ کامیاب رہی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے آیت اللہ خمینائی کا پتہ کیا، جس طرح سے وہ ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کو چن چن کر انہوں نے مارا ہے، جس طرح سے انہوں نے حزب اللہ کو ختم کر کے چھوڑ دیا، وہ آپ کو یاد ہوگا جو پیجر سے اٹیک کیا تھا، تو سرویلنس کے لحاظ سے اور بم کے لحاظ سے نہیں، وہ بم تو اسرائیل کو امریکہ سے ملتے ہیں، بم بنانا تو آرٹلری شیلز بنانا وہ تو ایک چھوٹا کام ہے، ٹینکس بنانا ایک چھوٹا کام ہے آج کل کے زمانے میں۔ جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سرویلنس ٹیکنالوجی میں۔ اچھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی تو کلاؤڈ کا بڑا ذکر ہوا ہے ابھی اس بیٹل میں، بہت کانورسیشن ہوئی ہے کہ اے آئی اس میں ماڈل یوز کرے گا۔ یہ تھوڑا سا مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ کیا کرے گا اے آئی اور کیا کر رہا ہے اے آئی اس پرٹیکولر جنگ میں؟ ہاں، تو اس جنگ میں، ایران والی جنگ میں کلاؤڈ کا ایک بہت بڑا اہم کردار تھا، اور جو ہدف چنے گئے، جو ٹارگٹس چنے گئے وہ اے آئی کی مدد سے تھے۔ تو یقیناً آیت اللہ علی خمینائی کی شہادت میں ان کو نشانہ بنانے میں اے آئی کا بہت کردار ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آئی ایم ناٹ ان دی آپریشن روم، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اے آئی سے آپ ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن بہت ایسے چٹکی بجانے میں کر سکتے ہیں، جبکہ اگر آپ نارمل طریقے سے کریں تو اس میں گھنٹے کیا دن لگ جاتے ہیں۔ آپ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ اچھا یہ ان کے ممکنہ روٹس ہیں، اس راستے سے وہ اپنے دفتر پہنچتے ہیں یا دفتر کہاں ہیں، آل دوز ٹیکنیکل تھنگس وہ اے آئی سیکنڈز کے اندر کر لیتا ہے۔ پھر اس میں یہ کہ اگر آپ بم اس جگہ مارتے ہیں تو اس کا کولیٹرل ڈیمیج کیا ہوگا، مطلب یہ کہ آس پاس کی جو آبادی ہے انہیں کتنا نقصان پہنچے گا۔ بہت زیادہ نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ پھر دنیا چیخے گی۔ اچھا، یہاں ایک خیال مجھے یوں آیا کہ جو 155 بچیوں کو اسرائیل نے مارا، ہلاک کیا، کیا یہ اے آئی کی غلطی تو نہیں تھی؟ اٹ کوڈ ویری ویل ہیو بین این اے آئی مس کیلکولیشن، جو کہ بالکل ممکن ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ آپ نے یہ دیکھا نا کہ کویت نے امریکہ کے 3 جہاز غلطی سے مار گرائے، بہت اچھا کیا، لیکن یہ ہوا کیسے؟ میرے خیال میں یہ اے آئی کی اس کی اپنی کوئی گلچ تھی، میل فنکشن ہو گیا، میل فنکشن، کچھ خرابی تھی اے آئی کے اندر کہ اس نے اپنے ہی جہازوں کے، اپنے ہی اتحادی سائڈ کے جہازوں کو دشمن کا جہاز سمجھا، ان کو مار گرایا۔ تو بڑے خطرات ہیں اے آئی کے استعمال میں۔ اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی اسکیل پہ جنگ ہو رہی ہے، یہ چیزیں ٹیسٹڈ اگر نہیں ہیں تو آپ کے لیے بہت جس طرح اگر ہائپوتھیٹکلی جو آپ کہہ رہے ہیں ہوا ہو اور وہ جہاز گرے ہوں کویت میں بیکاز اے آئی میل فنکشن کر رہا ہے، یا جو آپ نے اگزامپل دی لڑکیوں کا وہ اے آئی میل فنکشن کر رہا ہے، اتنی ہائی سٹیکس میں آپ ایک انٹیسٹڈ ٹیکنالوجی پہ کیوں جائیں گے جہاں اتنا بڑا رسک ہو سکتا، جو شاید آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ان کی بیٹل ہارڈنڈ
ٹیسٹڈ نیچر تو نہیں ہے, تو کیوں اسرائیل اور امریکہ اتنا بڑا رسک لیں گے اور ان چیزوں کو انوالو کریں گے, جہاں ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ ایران ایک بہت سپیریئر انیمی تھا ان سے ملیٹریلی یا ٹیکنالوجیکلی. تو کیا ضرورت تھی AI کو بیچ میں لانے کی؟ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں نا, کیونکہ فیصلے آپ کو منٹوں نہیں, سیکنڈز نہیں, ملی سیکنڈز میں کرنے پڑتے ہیں. خاص طور پر جب ایئر ٹو ایئر کامبیٹ ہوتا تو اس میں انسان تو فیصلہ اتنی جلدی کر ہی نہیں سکتا. ہر چیز جو ہے بجلی کی رفتار سے چل رہی ہوتی. لہٰذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اب جنگوں میں شامل ہونا ناگزیر ہو گیا ہے. Operation Epic Fury, just wanted to get the name right, reduced Iranian internet connectivity to nearly 1%. یہ نے کیسے کیا؟ اور میں اب سوچتا ہوں نا, اب کیا جنگوں میں ایسا بھی ہو جائے گا کہ اگر آپ انٹرنیٹ بند کر دیں گے تو پھر AI وغیرہ ٹیکنالوجی وغیرہ چلے گی کیسے؟ یہ کیسے کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ آپ نے بات کی نا اسرائیلی کی, بہت اسٹرانگ اسرائیل سرویلنس نیٹورک ہے. ایسی چیزیں فرام جسٹ اے پیورلی ٹیکنالوجیکل اسٹینڈ پوائنٹ کیسے کرتے ہیں؟ تو دیکھیے, ہم انٹرنیٹ سگنل کیسے پہنچاتے ہیں, دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ فائبر آپٹک سے کر سکتے ہیں, اور ایک آپ سیٹلائٹ سے کر سکتے ہیں. تو اب سیٹلائٹ, ایران کے کمیونیکیشن سیٹلائٹ کتنے ہیں؟ کوئی اگر ہے بھی تو مجھے اس کا علم نہیں, لیکن جو دوسرے ہیں, اسٹار لنک ہے مثال کے طور پر جو ایلان مسک کا ہے, ایسے اور سیٹلائٹ نیٹ ورکس ہیں, یورپینس کے ہیں, چائنیز کے ہیں. تو ایران نے ان سے ٹائم خریدا ہوا ہے جس طرح پاکستان خریدتا ہے, لیکن بوقت ضرورت وہ اس کو بند کر سکتے ہیں. جو فائبر آپٹک نیٹ ورکس ہیں وہ اتنے زیادہ پھیلے ہوئے نہیں ہیں. سرورز بھی جو بیشتر سرورز ہیں وہ تو باہر کی دنیا کے ہیں. لہٰذا ایک ملک کو بہت آسانی سے آپ مجبور کر سکتے ہیں اس کی الیکٹرانکس کو سبورٹ کر کے, ختم کر کے. تو یہی ہوا ہے. تو جو خامنائی کے اوپر حملہ ہوا اس سے کچھ وقت پہلے سارا یہ انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیا گیا تھا. تو یہ تو ان کے ہاتھوں میں ہے. آپ کا اگر میں پوچھوں پاکستان میں کیا خیال ہے؟ آفیشیل رپورٹس اوبیسلی مڈل ایسٹ میں کافی مشہور بات یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی اپنے نمبرز کم دکھاتے ہیں, لیکن وی آر ان دا ایکویژن آف موسٹ ڈیتھس ان دس وار, بٹ وی آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان دس وار. جو ہوا کراچی اور لاہور میں, کچھ اسلام آباد میں بھی ہوا, آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ادھر جو مرینز تھے ان نے صحیح ڈیسیجن لی فرام دیئر پوائنٹ آف ویو؟ کیا یہ چیز آپ کو لگتا ہے مزید اور ایسکیلیٹ کرے گی ان دا ویکس ٹو کم؟ جو پاکستان نے کیا وہ کسی اور ملک میں نہیں ہوا. یہاں اخبار میں نے آج ہی پڑھا کہ 22 لوگ مارے گئے, شہید ہوئے ہیں ان احتجاجوں میں. جو احتجاج ہوا تھا کراچی میں, اسلام آباد میں, گلگت میں اور اسکردو میں, اس میں 22 لوگ مارے گئے. شاید اس سے تعداد زیادہ ہو. کسی اور مسلمان ملک میں احتجاج نہیں ہوئے, اور اگر ہوئے ہیں تو ان پر گولی نہیں چلائی گئی جس طرح یہاں چلائی گئی ہے. تو کیا یہ ایک سنی شیعہ مسئلہ ہے, یا یہ کہ ہمارے حکمران اب عربوں کے ساتھ اتنے جڑ گئے ہیں, ان کے اتنے محتاج ہو گئے ہیں کہ اب وہ امریکہ کو بھی برا نہیں کہہ سکتے؟ میں حیران ہوں کہ ایک بھی سرکاری بیان نہیں ہے جس میں امریکہ کی جنگ کو جارحیت کہا گیا ہے, جو کہ کھلم کھلا ہے, جو کہ اسپین بھی یہی کہتا, جو کہ دنیا کے بہت سے اور ملک یہ کہتے ہیں, مگر ہم میں وہ جرت نہیں رہی. مسلمانوں کی بھی اگر ہم بات کریں تو ابھی پاکستان اور افغانستان دونوں مسلم ملک ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہے ہیں. ایران, UAE, سعودی, قطر آلسو مسلم کنٹریز. It's the holy month of Ramzan and you are seeing
a Muslim war on multiple fronts everywhere. What does that say about the sort of current situation? Is foreign policy unrelated to religion? کیا یہ مجھے یا کیا ایک غلط فہمی ہوتی ہے پاکستانیوں میں کہ نہیں مسلم امہ مسلم بردرز، کیونکہ ابھی تو صرف آپ کو فورن پالیسی نظر آ رہی ہے نا، بھائی آپ کا وہ ہے جو آپ کی انٹرسٹ میں ہے، بھائی آپ کا وہ ہے جو آپ کی نیشنل انٹرسٹ کا یا اکنامک انٹرسٹ کا کوئی فائدہ دے سکتا ہے. Has that always been the case? بالکل دیٹ ہیز آلویز بین دا کیس. اور مسلمانوں کے بیچ میں جنگیں تو کب سے شروع ہوئی؟ رسول اللہ کے انتقال کے فوراً بعد شروع ہوئی نا. کون ان کا جانشین تو نہیں، لیکن مسلمانوں کی قیادت کون کرے گا؟ ابو بکر یا علی. تو ادھر سے شروع ہوئی. شیعہ سنی کا فرق تو اس وقت سے، جس کو خوارج کہتے ہیں، تو خوارجی تو بہت پہلے کے تھے، وہ امریکہ نے نہیں بنائے تھے، اسرائیل نے نہیں بنائے تھے، وہ تو شروع دن سے تھے. لیکن دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، جو امت کا تصور ہے نا، وہ ایک خالصتاً ایمان کا تصور ہے. اور رسول پاک نے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے بعد کون قیادت سنبھالے گا. بالکل اسی خیال سے انہوں نے کہا کہ یہ ساری میری امت ہے، وہ ایک ہی چیز کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو اور قرآن کو مانتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ چلیں گے. لہٰذا یہ صرف ایمان پر مبنی ہوگا. ملت میری امت جو ہے وہ اس پر چلے گی. یہ نہیں کہ لیڈر کون بنے، کہ ریاست کیا ہو. ریاست کا تو تصور بھی نہیں تھا ان کے زمانے میں. لہٰذا اگر آپ اس پہ غور کریں تو اسلام میں سیاست ہے ہی نہیں. اسلام میں ریاست کا تصور شروع دن سے نہیں ہے، کبھی نہیں تھا. یہ بنایا گیا، گھڑا گیا. سیاست میں پاکستان میں دو، آپ نے بات کی نا ریلیجن کی، ایک اور سائڈ ہے جو پاکستان میں، آئی بلیو آپ بھی اس سائڈ سے بلانگ کرتے ہیں، جو ڈیموکریسی دی سورٹ آف ویسٹرن لاجک پہ چلتی تھی. ٹو بی آنیسٹ میں بھی اس کا حصہ ہوں شاید. لیکن پھر میں نے اب بہت ساری چیزیں دیکھ لی ہیں پچھلے 2-3 سال میں جہاں میرا تو کوئی یقین ادھر بھی نہیں رہا. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فار ایگزامپل ادھر، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں ایپسٹین فائلز کا، اگر میں آپ سے پوچھوں UN کدھر ہے پیلسٹائن میں آج، کبھی بھی بورڈ آف پیس کیا ہے، ٹرمپ کیا کر رہا ہے، تو میرا سوال یہ ہوگا آپ کی ایجوکیشن سسٹمز لنکڈ ناٹ اونلی ٹو کیا کہتے ہیں دی ایپسٹین فائلز بٹ آلسو لنکڈ ٹو آل آف دا اسٹف دیٹس گوئنگ آن رائٹ ناؤ. سوال یہ ہوگا کہ کیا امریکہ کو ٹرمپ نے ایکسپوز کیا ہے یا خراب کیا ہے؟ کیا یہ امریکہ ہمیشہ ایسا ہی تھا اور وہ ہمیں جھوٹ بولتا رہا تھا کہ نہیں ہم بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم دنیا کو ایک گلوبل میلٹنگ پاٹ بنانا چاہتے ہیں، ہم ہر قسم کے لوگوں کو، ہر قسم کی ایتھنیسٹی کو مانتے ہیں؟ کیا یہ سب ایک جھوٹ تھا، ایک پریمس تھا، اور وہ اب ویل گر چکا ہے، یا کیا ایک برا آدمی آیا ہے ان ڈونلڈ ٹرمپ جس نے یہ سب بیڑا گرد کر دیا؟ امریکہ کے اندر اس مسئلے کے اوپر ایک کھچاؤ، ایک تناؤ رہا ہے. ایک طرف وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ جمہوریت کا بیڑا امریکہ کو اٹھانا چاہیے، انسانی حقوق ایک بڑی اہم چیز ہے، ضروری چیز ہے، اور وہ لوگوں کی برابری میں بھی یقین رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 40%، 50% امریکہ ایسا ہے، اور 50% ایسا ہے، یا شاید 40% ایسا ہے جو ماگا کو مانتا ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، اور جو نسل پرست ہیں، جو انتہائی مذہبی ہیں، مذہبی جنونی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ کو دوبارہ آنا ہے اور پھر وہ آ کر سب کچھ ٹھیک کر دے گا. تو امریکہ بٹا ہوا ہے اس لحاظ سے. یورپ اتنا بٹا ہوا نہیں ہے، اگرچہ وہاں بھی کچھ مذہبیت زیادہ بڑی ہے، لیکن ادھر جمہوریت کو اب بھی قائم رکھا گیا ہے. اور وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس طاقت کے بلبوتے پہ، طاقت کے زور سے ہمیں دنیا کو مسخر کرنا ہے. تو کچھ اختلافات امریکہ اور یورپ کے بیچ میں اس بنا پر پیدا ہوئے، اور خاص طور پر جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم چاہیں تو گرین لینڈ لے لیں گے، چاہیں
تو ہم کینیڈا کو امریکہ کا ایک صوبہ بنا دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جس سے پوری دنیا جو ہے ششدر ہو کر رہ گئی ہے کہ صرف طاقت کے زور سے اب دنیا کے معاملات چلیں گے. یہ آدمی چلا جائے، ٹرمپ جلدی چلا جائے، مر جائے، تو اس کے بعد میرے خیال میں ایسی سوچ زوال کی طرف جائے گی. ہاں، وہ 40% امریکن یا 45% امریکن جو نسل پرست ہیں، جنہوں نے امیگریشن کی بنیاد پر ٹرمپ کو اتنی طاقت بخشی ہے، ان کی تعداد کم ہو جائے گی. 35% ہو جائے گی، 30% ہو جائے گی. مگر یہ رجحانات تو ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں. کیا یہ یورپ میں نہیں ہے؟ وہاں بھی نسل پرست ہیں. پاکستان نسل پرست، ہاں، ہم کچھ کم ہیں. نسل پرستی اور مذہبی جنونی وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. صرف یہ کہ there is a constant battle between who will win. اور ٹرمپ کی خاص بات یہ تھی کہ کیونکہ وہ بڑا چرب زبان ہے اور وہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے، تو اس نے لوگوں کو یوں اکٹھے کر لیا. اور یہاں تک، اور پھر جو اس کے مخالفین تھے وہ اتنے کمزور تھے اور اتنے پھسے کہ اب بائیڈن جیسا سٹھیایا بندہ، اس کو ہرانا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. اور پھر جب بعد میں وہ نکل گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی. کیا دنیا میں جو ایک سورٹ آف ون گلوبلائزڈ کلچر کی کانورسیشن پچھلے ورلڈ وار 2 کے بعد سے ہی چلنا شروع ہوئی اور ابھی تک چل رہی تھی، کیا وہ ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہم اب واپس جائیں گے ٹو دی اولڈ وے کہ جس طرح ٹرمپ کہے گا کہ میں نے کینیڈا لینا ہے؟ شاید امریکہ اس چیز سے ریورس بھی کر لے، لیکن جو چیزیں اب ہو چکی ہیں وہ تو ریورس نہیں ہو سکتی نا. جو اب آپ نے کہہ لیں زائنسٹ ایجنڈا آگے کر دیا، یا آپ نے اگر ایک مذہبی ایجنڈا آپ کہہ رہے ہیں امریکہ میں آگے کیا، یا ایک اینٹی امیگریشن ایجنڈا چلیں، اب تو یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا. اب تو مطلب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ڈیولز دیکھ لی ہیں سب نے، دنیا نے. یہ چیزیں اب ریورس کر کے واپس اس میں جانا کہ ہم ایک میلٹنگ پاٹ کلچر بنیں گے، ہر جگہ فلائٹیں چلیں گی، کسی کو ویزا نہیں چاہیے ہوگا، سب بھائی بھائی ہوں گے، یہ تو واپس نہیں ہو سکتا نا. یا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اور یہ کچھ سالوں میں ریورس ہو سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور بلکہ مجھے یقین ہے کہ دنیا اکٹھے ہو جائے گی کہ ہم انسانی حقوق کی پامالی ختم کریں گے، اس کی ہر انسان کی عزت کریں گے، ہر نسل کو برابر سمجھیں گے، ہر مذہب کو برابر سمجھیں گے. میں اس کا بہت پر امید ہوں، اس لیے کہ انسان کی تاریخ کا جو رجحان ہے وہ اسی سمت ہے. ہاں، جنگیں ہوئی ہیں، لیکن وہ جنگیں اتنی خوفناک نہیں ہیں آج کل جو پہلے ہوا کرتی تھی. اگر آپ دیکھیں کہ جب یہاں 1000 سال پہلے جنگیں ہوتی تھی تو مخالفین کے تو سر کاٹ دیتے تھے اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بڑا کون، چھوٹا کون، بچہ کون، سب کو ہی مار دیتے تھے. تو there was genocide. Genocide was accepted practice in those days. اب چونکہ دنیا چھوٹی ہو گئی ہے، ایک کیونکہ ہمارے بیچ میں روابط زیادہ ہیں، اب ہم ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں، شاید پسند نہ کرتے ہوں لیکن پھر بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. تو we are moving towards a globalized world and this I consider a glitch. ایک پیلسٹائن جینوسائیڈ نہیں تھا؟ بالکل جینوسائیڈ تھا جو غزہ میں ہوا، وہ نسل کشی جینوسائیڈ جس کو دیکھ کر دنیا کو چیخنا چاہیے تھا، لیکن کچھ چیخے کچھ نہیں چیخے. تو بہت سے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، لیکن دیکھیں آخر جینوسائیڈز پہلے بھی ہوئے ہیں، یہودیوں کے بھی ہوئے تھے، اگرچہ اب یہ وہی لوگ ہیں جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کا بھی تو جینوسائیڈ ہوا تھا. تو ہمیں پر امید ہونا چاہیے. یہ شاید میری عمر میں، میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں ہو، لیکن بہتر دنیا آئے گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ we will inshallah avoid World War 3? There will be no big war. If we avoid World War 3 then we'll go to a better world.
اچھا میرا ایک اور سوال ہے جو سورٹ آف اس سب میں سے ریئلائز ہوتا ہے، کیونکہ ایک جو وہ کنسپیریسی تھیوری والی اب بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، یہ ہوتا ہے کہ گلوبل ریسیٹ جب ہو رہا ہوتا ہے تو انرجی، کرنسی، بہت ساری چیزیں ایران سے بھی لنکڈ ہیں، دنیا سے بھی لنکڈ ہیں. جس طرح مینشنڈ ارلیئر دی ایپسٹین فائلز کے بعد ایلومناٹی تو اب ایک کنسیڈرڈ فیکٹ تو نہیں، لیکن بہت زیادہ جو نہیں بھی بلیو کر رہے تھے کنسپیریسیز میں، وہ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ دیر آر پاورز دیٹ بھی جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں فرام اے ٹیکنالوجیکل اسٹینڈ پوائنٹ، فرام اے سائنٹیفک اسٹینڈ پوائنٹ، فرام اے کرنسی اسٹینڈ پوائنٹ، اور وہ جنگیں ایک دوسرے کے بیچ میں چل رہی ہیں جو ابھی کے لیے اگر آپ اس کو فرام اے کنٹری اسٹینڈ پوائنٹ دیکھیں گے تو یو ایس اور چائنا کی ہے، کرنسی وار بھی ہے، گولڈ کی بھی وار ہے، انرجی کی بھی وار ہے، کنٹرول کی بھی وار ہے. کیا یہ ساری چیزیں فیکٹر ان کرتی ہیں کہ جب ایک سپر پاور کچھ ویک ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کو یہ ڈسٹینسز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ رشیا یوکرین، پاکستان افغانستان، پاکستان انڈیا، اسرائیل ایران، یہ کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ایک گلوبل ریسیٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ اور اس میں سے کیا کوئی پاورز دیٹ بھی ہوتے ہیں جو اس چیز کو مانیٹر کر کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے ایسے جا کے چیزیں چینج ہوں گی؟ نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا. آپ اندازے لگا سکتے ہیں، جیسا کہ ہمیں اس وقت نہیں پتہ کہ ایران میں کیا ہوگا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا اس کے نتیجے میں امریکہ پسپا ہو جائے گا وقتی طور پر، کیا ایران یہ سہ سکے گا، کیا ایران میں ایک دوسری حکومت لائی جائے گی یا ایرانی خود بنائیں گے، کیا ایران کے حصے بکھرے کیے جائیں گے، یہ بھی ممکن ہے کیونکہ وہاں کرد ہیں، آذری ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں نہ امریکہ کو پتہ، نہ ایران کو پتہ، نہ آپ کو اور مجھ کو پتہ. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کیلکولیبل نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ دنیا کا بٹوارا پہلے بھی ہوا تھا سن 45 میں سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ میں. برطانیہ تو نکل گیا تھا، جس کے نتیجے میں کچھ ضابطے، کچھ قاعدے تھے. یونائٹڈ نیشنز کا آغاز ہوا تھا، اس کی بنیاد سن 45 میں نیو یارک میں ڈالی گئی تھی، لیکن جو اب بالکل بے اثر ہو کے رہ گیا ہے. بورڈ آف پیس اب آ گیا ہے، ہمارے فیلڈ مارشل بھی اس کا حصہ ہیں. تو ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ آگے کیا ہے، لیکن ہاں اب پھر سے بٹوارا کیا جا رہا ہے. مگر یہ بڑی طاقتیں کون سی ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف امریکہ ہی ہے. اس وقت تو ہے. آپ اکانومی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا GNP $30 ٹریلین ہے، 30. چین کا کوئی 18 کے لگ بھگ ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. رشیا کا صرف 4 ہے، کچھ بھی نہیں. لہٰذا اب جو ابھرتی طاقتیں ہیں وہ امریکہ اور چائنا کی ہیں، اور چائنا کی اکانومی اب امریکہ سے بڑی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ وہ اکانومسٹ میں بھی اس میں بھی کچھ ابہام ہے نا، ہاؤ ڈو یو کیلکولیٹ GNP. لیکن چائنا از گوئنگ ٹو اوور ٹیک دا US، اور یہی خوف تھا امریکہ کو. تو اٹ از اسٹل اے بائی پولر ورلڈ. میرا آخری سوال آپ سے تھوڑا سا فلسافیکل ہے. آپ کہہ لیں کہ مذہبی آدمی ہو، آپ کہہ لیں کہ لبرل آدمی ہو، یا ایون جیسا بھی آدمی ہو، آپ نے کافی ایراز دیکھی ہیں، آپ نے کافی سکسیزفل لوگوں سے ملاقات بھی کی ہوئی ہے. کیا ایک آدمی اصل میں پاورفل ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بے شک آپ اس کو ایک ریلیجس لینس سے دیکھیں، آپ اس کو ایک لبرل لینس سے دیکھیں، جس طرح ہم نے US میں بھی دیکھا ہے، دنیا میں دیکھا ہے. کیا ایک آدمی دنیا پہ راج کر سکتا ہے اور ایک اچھا آدمی بھی ہو سکتا ہے، یا ایک اچھا آدمی اوپر تک جا ہی نہیں سکے گا بیکاز دیٹ پاور دیٹ یو نیڈ ریکوائر یو ٹو میک ڈیسیجنز دیٹ آر نیچرلی ان ہیومن؟ سکندر اعظم اچھا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی تھا، لیکن کیا اچھا آدمی تھا؟ فتوحات کی بنا پر اس نے دنیا کے کتنے حصے مسخر کیے، یہاں پورس کو بھی اس نے ہرایا. مگر اس کو ہم کوئی
انسان دوست تو نہیں کہہ سکتے. تو یہی مسئلہ افلاطون نے اٹھایا تھا فلاسفر کنگ کا آج سے 2500 سال پہلے. اس نے کہا کہ وہی حکمران اچھا ہو سکتا ہے جس کو حکمرانی کی خواہش نہ ہو. اب ایسا تو ہوا نہیں ہے، لیکن بہت بڑے بڑے لیڈران تو پیدا ہوئے. اگر ان میں قیادت کی ہوس نہ ہوتی تو ادھر تک نہ پہنچتے، اور اگر پہنچ جائیں گے تو پھر اچھے انسان نہیں ہے. چلے یہ بھی صحیح ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.